بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر ان کو اپنے معبود بنا لیں گے؟ وہ جو کہ میرے ہی بندے ہیں، میرے ہی عباد ہیں، ان کو مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دیں گے؟ تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے، بطور تحکم کہا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، قل اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتائیں کہ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا میں کی ہوئی جو سعی ہے، جو دنیا میں کی ہوئی ان کی جد و جہد ہے، وہ ضائع ہو گئی، ان کے کسی کام نہیں آ سکی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر اور بعث بعد الموت کا کفر۔ تو فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ہم نے ضائع کر دیے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کہ دنیا کے اندر ان کے جو بھی کوئی نیک اعمال تھے، وہ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کفار کو ان کے نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں ہوگا؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ نہیں ہوگا۔ نہیں سر۔ تھینکس دنیا سر۔ دنیا میں ان کو نیک اعمال کا فائدہ ہوتا ہے؟ جی سر۔ جی سر ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ الذین فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن جو ہے وہ قائم نہیں کریں گے، ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔ لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا یعتد به، یعنی کہ جو ان کے اعمال ہیں ان کا قیامت کے دن کوئی ایسا وزن نہیں ہوگا کہ جس کا اعتماد کیا جا سکے، جس کا کوئی اعتبار کیا جا سکے۔ ان کا جو ان کے اعمال کا وزن تو ہوگا، لیکن وہ وزن جو ہے وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں ہوگا، وہ ایسا وزن نہیں ہوگا کہ جو کوئی فائدہ دے سکے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ایسا اس لیے ہے کہ ان کی جزا، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کفروا، اس کفر کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق سمجھ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا، اب یہ ربط تضاد ہے، ربط تضاد ہے، پہلے ایک گروہ کا ذکر کیا، اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے اس کے مقابلے میں۔ ربط تقابل بھی ہم اسے کہتے ہیں، ربط تضاد بھی کہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، ایمان شرعی، وعامل الصالحات، اور اس ایمان کے موافق ان کے عمل ہوں گے، اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنات الفردوس، فردوس والے باغات جو ہیں وہ ان کی مہمان نوازی ہوں گے، خالدین فیہا، اور یہ لوگ پھر ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور ان باغات سے جو ہے وہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان، آپ اگر اپنا پسندیدہ کھانا بھی مستقل کھائیں نا، تو 2 3 دن 4 دن آپ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی اب بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بڑی عید کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب ناشتے میں بھی، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی اگر ہم نے گوشت ہی کھانا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ دال دال بھی کچھ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ فیصل بھائی، احسان الہی بھائی؟ جی سر، جی ایسے سر، ہی ہے۔ بالکل۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو کیا جنت میں، جب جنت والے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو ان نعمتوں سے اکتا نہیں جائیں گے؟ نہیں نہیں، لا یبغون عنہا حولا، وہ ادھر جو ہمیشہ رہنا ہے اس سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر کی نعمتوں میں تجدد ہوتا رہے گا، ادھر کی نعمتیں جو ہے وہ ان میں تبدیلی آتی رہے گی، ان میں جو ہے وہ جدت آتی رہے گی، ادھر یہ یکسانیت اور بوریت جو ہے نا، یہ والا چکر نہیں ہوگا وہاں پر کہ انسان کہ اچھا یار بہت ہو گیا، اب اتنی دیر سے جو ہے وہ اسی نعمت میں ہوں، تو اب جو ہے وہ آ، میں اس سے اکتا گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی احسان بھائی۔ جی سر، وہ پوچھنا تھا کہ کئی دفعہ نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آگے کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی، تو اکثر بھول جاتا ہے نا، اب مجھے انسانوں کو، ہمیں بھی، جی تو سر اس ایسا کیوں ہوتا ہے سر کہ اکثر اکثر بھول جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی لمبی زندگی ہے اور اتنی مختصر ہے، تو ہم اسے اس کی اس ظاہری زندگی کو ہم اتباع کر لیتے ہیں، اور اس پھر آئے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال کا خلاصہ کیا ہے آپ کے؟ ہوں؟ سر میں بس جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھول کیوں جاتا ہے کہ وہ بھول جو کیوں جاتا اگلی زندگی ہے، جی سر، وہ اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے اب، چونکہ ایک دفعہ مجھے پتا چل گیا ہے، اب جو ہے وہ یہ مجھے بات کبھی بھی بھولے گی نہیں، میرا دل کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوگا، ایسا ہے ہی نہیں ہے، انسان کی ساخت ہی ایسی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آ، یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ بطور ذکر نازل کیا ہے، بطور ذکر، ٹھیک ہے، یہ ذکرا ہے، ذکرا، ذکرا کا مطلب جو ہے وہ نصیحت بھی ہوتا ہے اور یاد دہانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دن میں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، تو یہ ممکن تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دن کے ابتدائی حصے میں آپ 5 نمازیں پڑھتے اور پورے دن کے لیے فارغ، چھٹی، لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ جو فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت ہے اس میں تو کچھ زیادہ وقفہ رکھا ہے، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں کچھ وقفہ زیادہ رکھا ہے، کیونکہ یہ کام کاج کا وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ انسان اپنی معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ظہر سے لے کر عصر، اور پھر عصر سے لے کر مغرب، اور مغرب سے لے کر عشاء، اس سارے وقت کے اندر جو ہے وہ بالکل تھوڑے تھوڑے فاصلے رکھے ہیں۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل نہ ہو سکے، انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار نہ ہو سکے۔ پھر یہ تو نمازیں ہیں، نمازوں کے علاوہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ مختلف انداز سے مشروع ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، آپ کے مسجد سے نکلنے کا ذکر ہے، مسجد میں داخل ہونے کا ذکر ہے، آپ کے باتھ روم میں جانے کا، باتھ روم سے نکلنے کا، کھانا کھانے کا، کھانے کے بعد کا، لباس پہننے کا، لباس اتارنے کا،
اور سواری پہ بیٹھنے کا، یہ تمام مواقع کے اوپر جو ذکر مشروع کیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا قلب اللہ رب العزت سے معلق رہے، انسان کا قلب غافل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ تو مقید ذکر ہیں جو کہ خاص مواقع کے ہیں. اس کے بعد مطلقاً ذکر جو ہے وہ اس کو مشروع کیا گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اس کی فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ اس کے علاوہ ہے، وہ ایک تو مقید ذکر ہے کہ اس موقع پر یہ ذکر کرو، اور یہ اس کے علاوہ جو ہے انسان کو اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس طرح کی جو دیگر سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو نصیحت کی، یاد دہانی کی، تذکیر کی، ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ انسان جو ہے وہ اس چیز سے منقطع ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کا نفس اور اس کا قلب جو ہے وہ اس پر پردہ آتا جاتا ہے غفلت کا. ٹھیک ہے. تو یہ غفلت کا پردہ جو ہے یہ آنا بالکل فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے. اور اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایک فطری چیز ہے تو انسان اس کا مداوع نہ کرے، اس کا علاج نہ کرے. نہیں، انسان جو ہے وہ اس کے بس میں، اس کے لیے اس کا علاج کرنا ممکن ہے. اور وہ کس طرح ہے؟ وہ اسی طرح ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں بطور یاد دہانی کے، ان سے جڑا رہے، اور اپنے قلب کو بھی نصیحت کرتا رہے، خود بھی جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، قرآن مجید سے جڑا رہے، علم کی محفلوں سے جڑا رہے، یہ سب چیزوں سے انسان جڑا رہتا ہے. تو اسی طرح انسان اپنے قلب کی غفلت کا علاج کرتا ہے. باقی یہ غفلت جو ہے یہ تو ایک طبعی چیز ہے. جی پوچھیے. سر یہ جو آیت نمبر 104 ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سر آپ نے اس کا یہ بتایا کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا آگے ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. کیا اس میں صرف یہی لوگ شامل ہیں یا عمومی بھی جن کی مطلب جو کوششیں ہیں وہ صرف دنیا ہی میں رائگاں ہو جائیں اور وہ آخرت کو کوئی یعنی ویلیو نہ کریں؟ ویسے وہ انکار نہیں کرتے اللہ کی آیات کا، اور نہ ہی جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو کیا ان میں وہ لوگ بھی اس میں اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ نہیں، اگر ایک شخص ایمان والا ہے، ایمان اس کے پاس جی موجود ہے، اگرچہ وہ بدعات میں پڑ گیا ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اگرچہ وہ دنیا کے اندر غافل ہو، غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہو، لیکن ایمان اس کے پاس موجود ہے، فرائض اس کے ہیں، اور کفر میں وہ مبتلا نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ اس کی جو ایمان والی سعی ہے دنیا کے اندر وہ تو اس سے ضائع نہیں ہوئی، وہ تو اس کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا ایمان کے کم درجے پر ہے، لیکن وہ ہے مسلمان، اس کا ایمان جو ہے وہ آخرت میں اس کو فائدہ دے گا. ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی بخش دے، اور اگر ویسے نہ بھی بخشے اور وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرے تو تب بھی گناہوں کی سزا بھگت کر الٹیمیٹلی بالآخر اس نے جنت میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انہی لوگوں میں شمار ہمارا ہوگا، ہمارا تو نہیں، میرا اپنی بات میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت جو ایمان کا کم ترین درجہ ہے اس کی بھی قدردانی کرے گا، اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا. تو اب آپ خود بتائیں کہ جب کم ترین ایمان والا، بلکہ جو احادیث کے اندر آتا ہے، شفاعت والی احادیث کے اندر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان متحقق ہوگا، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے تو جہنم سے نکلے گا، تو اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان میں شامل ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ وصف جو ہے یہ کفار کے بارے میں ہی ہے، مشرکین کے بارے میں، مرتدین کے بارے میں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ کافر اصلی ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر میں مبتلا لوگ ہوں، مشرک ہوں، مرتد ہوں. تو یہ ان کے بارے میں وصف ہے. یہ ایسے ایمان والوں کے بارے میں وصف یہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بھی غافل ہوں، چاہے وہ جتنا مرضی گناہوں میں مبتلا ہوں، ان کے بارے میں یہ وصف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیر. احبک اللہ الذی احببتنی اللہ. احسان الہی بھائی، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما دیجئے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جائیں لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو لنفد البحر، تو سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو۔ وہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے مگر سمندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اتنے ہی اور جو ہے وہ اتنے ہی سمندر اور بھی لے آئیں سیاہی کے طور پر، یعنی کہ اتنے ہی سمندر اور بھی ان جیسے لے آئیں، تو تب بھی سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں قونی بھی کلمات مراد ہیں اور شرعی بھی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، باقی میں جو ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الی، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے اس چیز کی کہ انما الہکم الہ واحد۔ اس کا کیا مطلب ہے انما انا بشر مثلکم؟ کہ جیسے بشر کو حاجات لاحق ہوتی ہیں، بے جیسے شک تمہیں ہوتی ہیں، ویسے مجھے بھی ہے، ہوں، لیکن یہ کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اور جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا اگر ایک جملے میں اس کو بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، یہ سر جی انما انما الہکم الہ الہ انما واحد۔ الہکم الہ واحد، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو، تو فلیعمل عملا صالحا، وہ دو کام کرے، ایک تو یہ کہ وہ عمل کرے جو کہ شریعت کے سنت کے موافق عمل ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کہ ایک تو یہ وہ مخلص بن جائے، دوسرا وہ صالح بن جائے۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو کہ سنت کے موافق ہے، شریعت کے موافق ہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے موافق ہے۔ اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی کہ وہ مخلص ہو جائے، عمل جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہ کرے، نہ ہی شرک اصغر کے طریقے پر، نہ ہی شرک اکبر کے طریقے پر، یعنی کہ نہ تو ریاکاری کرے کہ عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، اور غیر اللہ بھی اس سے مراد ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ عمل کرتا ہی غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ عمل کی قبولیت کی دو بڑی جو شرائط ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ الحمدللہ۔ یہ سورہ کہف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ جی شاہد بھائی پوچھیے۔ جی سر، یہ جو آیت نمبر 109 ہے، جی اس میں جو کل کہہ دیجئے، یہ کن سے؟ اہل جنت سے کہہ دیجئے یا کن سے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ 109 نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، تو اس پچھلی آیت کے ساتھ اس کا پھر کیا تعلق ہوگا سر؟ کون سی آیت کے ساتھ؟ سر اس سے جو پیچھے والی آیت ہے 108 نمبر، اس میں جو اہل جنت کا ذکر ہے نا، جو جنت میں ہوں گے ان کا ذکر ہے، ہاں جی۔ تو اس کے اگلی آیت میں کل کا صیغہ آ رہا ہے، تو یہ ہوں، پھر پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہوگا؟ تو کل اہل جنت کے ساتھ نہیں آئے گا کہ ان کو نہیں کہہ نہیں رہے؟ نہیں نہیں، اہل جنت کو نہیں کہہ رہے۔ پیچھے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ آپ پیچھے جو ہے وہ جہنمیوں کے اور جنتیوں کے احوال بیان کر دیں۔ وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیت نمبر 103 سے یہ بات شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ساری باتیں بتا دیں۔ تو یہ جو جنتیوں کے احوال بتائے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ یہ بھی آپ بیان کر دیں۔ اور پھر یہ جو ہے یہ ایک اور بات بتانے کا حکم ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی کہ جو پیچھے احوال ہیں وہ بھی بتانے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا اور اس کے کلمات کی کثرت جو ہے وہ بیان کرنا،
اس کا حکم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ. حیاکم اللہ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی. چلیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا. یہ اس طرح کی آیت قرآن مجید میں اور بھی ہے. کہاں پر ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سر وہ والی ہے ولو انما فی الارض من شجرۃ ہاں اقلام. جی. کدھر ہے وہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے جی حفظ سر سورہ لقمان، ماشاء سورہ اللہ. لقمان میں ہے سر. بارک اللہ فیکم. حفظ کیا ہوا آپ نے احسان بھائی؟ جی سر. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں سورہ لقمان کے اندر ہے وہ آیت. چلیں ابھی ہم نکالتے نہیں ہیں. چلیے آگے آ جائیں. اللہ اکبر. آگے سورہ مریم ہے، اور یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت ہے. جی پوچھیں. سر یہاں پر جو کلمات کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے جی. کہا کہ اس میں کونی اور شرعی دونوں ہوں. احکامات ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات واللہ عالم، واللہ عالم، دیکھنا پڑے گا. جی جی سر. اچھا جی. سورہ مریم جو ہے یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس میں اس کا اور سورہ کہف کا آپس میں ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے. اور یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے بھی ابتدائی ایام میں، ابتدائی کچھ 3-4 سال میں، غالباً چوتھے یا پانچویں سال میں نازل ہوئی ہے بعثت کے. مکی صورت ہے، اور کئی واقعات کے اندر اس صورت کا تذکرہ ملتا ہے. مثال کے طور پر جو یہ صورت ہے یہ سورہ طٰہٰ سے، سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو سورہ طٰہٰ ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ کوئی بعثت کے 5ویں یا 6ٹھے سال ہے. اور اسی طرح آپ نے ہجرت حبشہ کا واقعہ پڑھا ہوگا. تو ہجرت حبشہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نجاشی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی تھی وہ یہی سورہ مریم تھی. سورہ مریم کی ہی تلاوت کی تھی نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ بعثت کے 5ویں سال ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے 5ویں سال جب وہ لوگ حبشہ چلے گئے ہیں تو اس وقت سے پہلے سورہ مریم جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مکہ کے ابتدائی 3-4 سال میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. اور جیسا کہ مکی صورتوں کا عام ایک معاملہ ہے، اسی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس بات، مسئلہ توحید کو بیان کرنا، یہ مضامین جو ہیں وہ اس صورت کے اندر بھی بہت نمایاں ہیں. صورت کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس صورت کے اندر بہت نمایاں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس صورت کے اندر بہت نمایاں ہے. یعنی کہ اس صورت کے اندر ابھی ہم جب انشاءاللہ پڑھیں گے صورت تو پھر آپ دیکھیں گے اس چیز کو کہ یہ صورت جو ہے وہ سراسر ابتدا سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرتی ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوا تھا. اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوگا. اور اسی طرح سورہ کہف کے ساتھ اس کا تعلق یہ بھی ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ایک قسم کے نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا تھا. اب یہاں پر دوسری قسم کے نقلی دلائل ذکر ہوں گے. اس سورت کا معروف نام تو سورہ مریم ہی ہے،
کیونکہ اس صورت میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا واقعہ ذکر ہوا ہے، لیکن اس صورت کا ایک اور نام جو کہ وارد ہوا ہے چند آثار کے اندر، وہ سورہ کاف ہا یا عین صاد بھی ہے، وہ حروف مقطعات جن سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انشاءاللہ یہ صورت آج شروع کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ ابتدا سے پڑھیں گے، باقی اس کو تفصیل کے ساتھ اور پراپرلی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے ہی شروع کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالی اعلم بمرادہ بذلک، اللہ رب العزت ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اللہ رب العزت اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو کہ اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب جس طرح کہ پچھلی صورت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ان سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوئے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک نہیں تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی تھے لیکن وہ اللہ کے محتاج تھے، اور اسی طرح ذوالقرنین جو ہے وہ بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی تھی لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی انبیاء کا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا، اس کا بیان ہوگا۔ تو فرمایا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو کہ اس نے اپنے بندے پر کی، اپنے بندے پر کی، عبدہ اپنے بندے پر، اور وہ بندہ کون ہے؟ زکریا، زکریا پر۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اور یہ تب کی کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیا، پوشیدہ انداز میں پکارا، پوشیدہ آواز میں آواز دی اللہ کو، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، یعنی کہ آہستہ آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا جو ہے وہ دعا کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مطلب زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب تر چیز یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں دعا کرے۔ اس میں ریاکاری سے حفاظت بھی ہے، اور اس میں انسان کا قلب جو ہے وہ بھی زیادہ مجتمع ہوتا ہے، زیادہ انسان کا قلب جو ہے نا وہ دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اور دعا کیا کی؟ قال رب انی وہن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جی، اور اے میرے پیارے اللہ جی، آپ کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا ہوں، پہلے بھی کبھی میں آپ کو پکار کر نامراد نہیں رہا۔ اس آیت میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اس آیت میں اللہ رب العزت کو دو طرح سے دو چیزوں کا واسطہ دیا گیا ہے دعا کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سامنے دو چیزوں سے وسیلہ پکڑا گیا ہے۔ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ سر ایک تو اپنی سر ناتوانی ایک ہے، تو یہ کہ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اچھی امید ہے۔ بارک اللہ فیک۔ پہلی چیز آپ نے کیا بتائی ہے ایمن؟ سر پہلی اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری کا اظہار بارک کیا اللہ ہے۔ فیک، بارک اللہ فیک، یا سلام۔ جی تو آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ مطلب
جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی اپنی جو پہلے ہوا اس کا ذکر کیا کہ پہلے مطلب میں نے دعا مانگی ہے تو میں کبھی نا امید نہیں رہا، اور ایک اپنی محتاجی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے دو بہت بڑے اسباب ہیں۔ نمبر ایک، انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کو رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اس کے سامنے اپنا فقر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ، ٹھیک ہے، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء انت الغنی ونحن الفقراء نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس۔ تو یعنی کہ یہ چیز اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العزت غالب ہے، قوی ہے، خالق ہے، مالک ہے، بندے جو ہیں وہ عاجز ہیں، کمزور ہیں، مطلب یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو کا اقرار کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنا جو ہے نا، دعا کرنا بذات خود اپنے عجز کا اعتراف ہے، دعا کرنا بذات خود اپنے عجز کا اعتراف ہے۔ اسی لیے جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کے اندر کون سی قلبی بیماری ہوتی ہے؟ تکبر، تکبر کی۔ متکبر کا۔ تکبر ہوتا بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بذات خود اس بات کا ایک اظہار ہے کہ انسان کے اندر تکبر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کا انسان جب کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو یہ وہ تسلیم کر چکا ہے کہ میں جو ہے وہ عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اور جس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اس سے مجھے ملنا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نے اس سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے دعا کرنا بذات خود تکبر کی نفی ہے، اور پھر دعا کے اندر انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا، اپنے فقر کو اس کے سامنے رکھنا، اور انا الفقیر الی رب البریات انا المسیکین فی جمیع حالاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے طریق الہجرتین، طریق الہجرتین، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں اب اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ کتاب وہ ساری کی ساری تقریباً اسی موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا اور انسان کا فقر، اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا اور انسان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، یعنی کہ یہ انسان کا ایسا وصف ہے جو کہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان سے نہیں، مخلوق سے جدا نہیں ہو سکتا، وصف ذاتی اس کو کہتے ہیں، وصف ذاتی۔ وصف ذاتی انسان کا وہ وصف ہوتا ہے جو کہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مطلب مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے تو یہ لڑکا ہونا اس کا ایسا وصف ہے جو کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مطلب اگر اس کو بخار ہے تو یہ بخار اس کی صفت بن گیا، لیکن یہ بخار ایسی صفت ہے جو کہ اس سے زائل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا لڑکا ہونا یہ ایسی صفت ہے جو اس سے زائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ، یا اس کا انسان ہونا مثال کے طور پہ، یہ معاملہ مخلوق کا ہے کہ عجز اور فقر اور محتاجگی یہ مخلوق کا وصف ذاتی ہے۔ والفقر لی وصف ذاتی لازم ابدا کما ان الغنا وصف له ذاتی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک نظم ہے، اس کے اندر یہ شعر ہے۔ تو جس طرح مخلوق کا وصف ذاتی ہے کہ وہ عاجز ہے، اسی طرح خالق کا یہ وصف ذاتی ہے کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا کہ وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب معاملہ ایسے ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو اپنے فقر کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت اور ایک بہت بڑی چیز جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انسان کے ساتھ پہلے کیا ہوا معاملہ ہے، اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو اس پر قیاس کرنا،
اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے سابقہ انعامات کے اوپر اپنے مستقبل کو قیاس کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا اور اپنے ماضی کو نہ بھولنا، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اے اللہ تو نے پہلے میرے ساتھ یہ کیا، پہلے بھی تو نے میرے ساتھ یہ خیر کی، یہ خیر کی، یہ خیر کی، فلاں موقع پر بھی تو نے مجھے جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، فلاں موقع پر بھی تو نے میری جو ہے وہ حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، زندگی میں فلاں موقع پر مجھے تیری ضرورت تھی، فلاں موقع پر مجھے ضرورت تھی، تو نے ایسے میری مدد کی، ایسے میری مدد کی، ایسے میری مدد کی۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ میں تجھ سے مایوس ہو جاؤں، اور میں اب جو ہے وہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اب میرا اللہ جو ہے وہ میری نہیں سنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت کی ہوئی پہلے کی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے انسان کو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اس چیز سے انسان کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے، اور انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو گمان ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا گمان ہے، اس چیز کو اس کو اس چیز سے تقویت ملتی ہے۔ سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی بڑی دعا نہ قبول ہوئی ہو تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا کہا جائے، یا کیسے ان کو یعنی کہ کہا جائے کہ نہیں آپ دعا مانگیں اور مانگتے رہیں؟ دعا مانگنا جو حالانکہ چھوڑ وہ تو دینا ہے ہے، کہ حدیث میں، جی جی بولیں۔ سر یہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سے بہتر اس کا اجر دے دے اس کو، یا پھر کوئی مصیبت کو ٹال دے۔ ہوں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا جو ہے، دعا کا تصور لوگوں کا نا وہ درست نہیں ہے، عموماً دعا کا تصور درست نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا کو سمجھتے ہیں کہ ایک سپیل ہے، سپیل۔ سپیل میں کیا ہوتا ہے سپیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ عموماً جو آپ دیکھتے ہیں کارٹونز کے اندر یا ہم، کیا کام ہوتا ہے اس سر کا؟ یعنی جو کہا ہے بس ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو جائے۔ ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہو جائے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے نا، آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر کہا کہ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، اب یہ چونکہ میں نے کہہ دیا تو اب یہ کیا ہو، یہ فوراً سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے؟ بھائی نہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا یہ تصور بالکل دعا کے منافی ہے۔ اگر آپ جس طرح وہ جو چراغ میں سے جن نکلتا ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں اور وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اگر دعا کا آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ خالق آپ ہیں اور وہ آپ کے تابع ہے۔ اگر دعا کا تصور، یا جماعت، اگر دعا کا تصور یہ ہے کہ ہم یہ کہیں اور یہاں سے ہم کہیں اور یہ پورا ہو جائے، تو پھر کون کس کا پلڑا بھاری ہے؟ پھر خالق کون ہے اور تابع کون ہے اور متبوع کون ہے پھر؟ ہاں جی، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ کو؟ دعا یہ نہیں ہے، جی سر آ رہی ہے۔ دعا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، وہ ایک عاجزانہ درخواست ہے، وہ ایک انسان کا اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اور انسان یہ جو دعا کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے، یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھئی تم نے دعا چھوڑ دی، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہاری حاجت تم اب اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں رہے؟ یعنی کہ دعا چھوڑ دی، پھر کیا کیا آپ نے تیر مار لیا؟ یا تو یہ ہو کہ آپ نے دعا چھوڑ دی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے میں بھی جو ہے نا وہ اب سب کچھ خود کروں گا، ٹھیک ہے یہ معاملہ تو ہے نہیں۔ انسان لا محالہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری مخلوق کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا پھر وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، پھر وہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی آپ دیکھیں کسی کو کہ وہ اس طرح کی اس میں مبتلا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ دوائے شافی بطور تحفہ دیں، دوائے شافی کتاب بطور تحفہ دیں، اور اس کا کچھ حصہ میں نے بھی پڑھایا ہوا ہے اردو کے اندر۔
تقریباً 9-10 مجالس ہیں غالباً، وہ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ شیئر کریں ان کے ساتھ، یا ان کو کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، کتاب کا ترجمہ آپ انہیں دے دیں، بعض لوگ کتاب نہیں پڑھتے تو ان کو جو ہے وہ آپ آڈیو دروس دیں، یا انگلش میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو دینی ہے، تو اس حساب سے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے اس میں دعا کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں ہیں شروع میں، تو وہ فائدے مند ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں جو ہے وہ ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس اے اللہ آپ اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر دیجئے، جو میرے بعد جو ہے وہ کار نبوت جس کے آپ سپرد کریں۔ یہاں پر جو ہے وہ ان کا اپنے رشتہ داروں سے ڈر خوف کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی وراثت کی بات کریں، یہاں پر مال کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نحنو انا معشر الانبیاء لا نورث، ہم جو انبیاء ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، اور ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اپنی کون سی کس چیز کی وراثت کی بات کریں؟ علم کی وراثت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم علم انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، تو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قوم کے اندر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے کہ جو اس علم کو سنبھالے، اور یہ جو نبوت کی جو وراثت ہے اس کا جو یعنی کہ اس وراثت کو جو سنبھالنے کے قابل ہو، تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ دعا کی کہ اللہ مجھے آپ ایک ایسا بیٹا عطا کیجیے جو اس علم کا، اس نبوت کا جو ہے وہ وارث بنے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ ایک مصلح کو چاہیے، ایک داعی کو چاہیے، ایک مصلح کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی فکر کرے کہ یعنی کہ جو اس کی دعوت ہے یا جو خیر کا کام ہے وہ اس کے بعد بھی جاری رہے، اس کی خیر جو ہے وہ خیر کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اس کو اس چیز پر حریص ہونا چاہیے، اور اگر یہ خیر جو ہے وہ اگر وہ اپنی اولاد یعنی کہ اس کی اولاد اگر اس علم کو، اس دعوت کو لے کر آگے بڑھے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے اس کے برعکس ہے آج کل یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ دعات کے یا ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز کی جو ہے نا وہ قدر نہیں پہچان رہے ہوتے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یہ تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سارے اسباب منقطع ہیں، ایک تو یہ کہ بڑھاپا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا سر پہ یعنی کہ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بیوی بھی بانجھ ہے، تو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، ایسا ولی کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کے علم کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ آپ اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے، اس کو جو ہے وہ اپنا پسندیدہ بنائیے مرضیہ، کہ جس سے آپ جو ہے وہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے یہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، اور وہاں پر بھی یہ جو قصہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ذکر سے پہلے جو ہے وہ یہ قصہ ذکر ہوا ہے، تو ان دونوں قصوں کے درمیان تعلق ہے۔ اصل میں یہ جو یحییٰ کی جو پیدائش ہے علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے تذکرے کے لیے تمہید کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کے اندر ہے بھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قصے اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے، کیا قدر مشترک ہے دونوں کے درمیان؟ سر دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے، اور یہ مطلب وہ عام عادت سے ہٹ کے ہیں دونوں۔
دونوں کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ہے معجزانہ، عام عادت سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ یحییٰ کی پیدائش کس طرح معجزانہ ہے؟ سر موجزانہ مطلب آپ اس سے نارمل حالات سے ہٹ کے ہے نا؟ ہاں جی، ہاں، نہ عام حالات سے ہٹ کر ہے، لیکن یہاں پر تو پھر یہ ہے کہ اسباب موجود ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جی جو سر. اگرچہ اسباب جو ہے وہ اب اس قابل نہیں رہے، مطلب وہ بیوی بھی بانجھ ہیں، خود بھی بالکل بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، تو یہ معاملہ اگرچہ عجیب ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس سے بھی اعجب ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی زیادہ عجیب کیا چیز ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. اس کی؟ سیدنا آدم آدم علیہ السلام. ہاں جی، بارک اللہ فیکم، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس چیز کو؟ جی سر. کہاں پر؟ سورہ آل عمران میں ہے نا کہ خلق ان مثل ہاں، عیسیٰ عند بارک اللہ اللہ کا فیک، مثل بارک آدم. اللہ فیک، احسان بھائی آپ تو یار بڑے کام کے بندے ہیں ماشاءاللہ. شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. زادک اللہ علما و شرفا. یہ بہت بڑی چیز آمین. ہوتی ہے کہ میں اس چیز کا نا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے سے جو بھی پڑھے طلبا ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ قرآن مجید سے آیات نکال سکیں. تو یہ چیز جو ہے یہ وحی سے تعلق کی علامت ہے کہ انسان کا وحی کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ آیات کو نکال بھی سکے. پھر یہ ہے کہ ایک معنی کی آیت اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ کم از کم اندازہ ہو سکے کہ یہ معنی قرآن مجید میں اور کہاں کہاں پر ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز وحی کے ساتھ گہرے تعلق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اب جو ہے وہ اجابت دعا کا ذکر ہے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی بھی ہم نام پیدا نہیں کیا ہے. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تعجب نہیں ہے، یہ اس کی کیفیت میں تعجب ہے کہ اب یہ اس کی کیفیت کیا بنے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن اب اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا بنے گی اس کے متعلق یہ سوال ہے. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. چلیں یہ آیات ان میں تھوڑی تفصیل ہے، ابھی وقت چونکہ کم ہے تو پھر بات درمیان میں آدھی رہ جائے گی، تو انشاءاللہ یہ آیات ہم پڑھیں گے منڈے کو انشاءاللہ.